جموں کشمیر میں تالاب کھٹی کا نماز پڑھی میں نے 47 میں. مولانا نور محمد مرحوم تھے ڈگیانہ کے. تو بیچارے کو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں آتی تھی. تو میں رویا. میں نے کہا یا اللہ کوئی وقت آئے گا یہاں کہ سورہ فاتحہ صحیح اور قل هو اللہ صحیح پڑھنے والا کوئی طالب علم پیدا ہوگا. آج دیکھا آپ نے چھوٹا سے بچے نے آپ کے سامنے قرآن تو قرآن ماشاءاللہ وہ جانتا ہی ہے، لیکن قرآن کی تفسیر، قرآن کا مغز کس طرح اس بچے نے بیان کیا. کس طرح بچے، چھوٹے سے بچے، آپ ہی کا بچہ ہے، آپ کے سامنے ہمارے سامنے کس طرح اس نے جرأت سے تقریر کی، کس طرح اسلام ہمیں بتایا، کس طرح قرآن بتایا، کس طرح قرآن کی تعلیم بتائی، کس طرح قرآن کا مقصد بتایا، کس طرح قرآن کا مطلب بتایا ایک چھوٹے سے بچے نے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مدرسے کی دین ہے. جب سب سے پہلے میں نے مدرسہ قائم کیا کشمیر میں تو سری نگر کے لوگ آگے سری نگر کے لوگ، کیونکہ مدرسوں کا دستور جموں کشمیر میں تھا نہیں، تو سری نگر کے لوگ آگے میرے پاس. ان میں کوئی ڈاکٹر تھے، کوئی انجینئر تھے، کوئی دوسرے بڑے لوگ تھے. آ کر بیٹھ گئے. کہنے لگا جی ہم نے سنا ہے آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے. کہا بھائی کیا بات ہے؟ آپ بوس مت تو تکلیف بہت مت تو بڑھ کوئی آفت بہت مت. ہم نے سنا ہے کوئی آپ کو بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ آپ بوس مت تو دپن بچن پڑھناؤ یوڑی دمو تمن کھین چین تے دمو تمن رہائش تے اسوس یہ دتور اسو ٹیوشن رٹن اسوس فیس رٹن تمن نش. ہم ان سے فیس لیتے تھے، پڑھاتے تھے، ہم ان سے پیسے لے کر پڑھاتے تھے. آپ کو کچھ ہو گیا، آپ جو ہے کہتے ہیں ادھر سے بچوں کو کھانا بھی دو، ادھر سے بچوں کو کپڑے بھی دو، ادھر سے بچوں کو کتابیں بھی دو، پھر ان کو تعلیم بھی پڑھاؤ مفت میں. کہا ہم نے سوچا آپ کا دماغ شاید چلا گیا، خراب ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سن رہے ہو سب؟ شروع میں بڑے بڑے دانشور سے نظر کیا میرے پاس. مفت میں کہتے ہیں یہاں کون پڑھاتا تھا؟ ہم تو ہم سے کہیں کہ درس گاہیں تھی جماعت اسلامی کی، یا کہیں کسی کی وہ فیس لیتے تھے. آپ کہتے ہیں بچوں کو مفت میں پڑھاؤ. یہ حالات تھے شروع میں جب میں نے ایک مدرسہ قائم کیا. پھر وہاں سے نندی پورہ مدرسہ قائم کیا، دوسری جگہ قائم کیا، پونچھ قائم کیا، کرتا رہا. میں بھی چلتا رہا، لوگ بھی کہتے رہے، میں بھی چلتا رہا. لوگ بھی چلتے رہے، میں بھی چلتا رہا. مخالفتیں بھی چلتی نہیں. لیکن الحمدللہ آج جو ہے شکر خدا کا کہ صرف ہماچل، پنجاب، ہریانہ اور جو ہے تو یو پی کے پہاڑی علاقے میں ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مکتب چلتے ہیں مسجدوں میں اور چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، ان کے اندر 30,000 بچے تعلیم پڑھ رہے ہیں. جو میں نے مکتب قائم کیے پنجاب، ہریانہ، ہماچل اور یو پی کے پہاڑی علاقے میں، ان 3 علاقوں میں 30,000 بچے جو ہے مقامی بچے، علاقوں کے بچے تو تعلیم پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، کام کرنے سے ہوتا ہے. جب آپ کام کریں گے کام ہوگا. جب وہاں ہمارے جو ہے تو حضرت رائے پوری نے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ زکریا نے، حضرت مدنی نے، حضرت تقنیم الاسلام قاری طیب صاحب نے مجلس ہوئی، کہا کہ سارے ملک میں، افریقہ، امریکہ تک ہماری جماعتیں تبلیغ کی جاتی ہیں، جموں کشمیر میں نہیں. میں نے کہا جموں کشمیر میں جماعت کامیاب نہیں ہوگی، ایک آدمی دے دو، ایک آدمی مجھے دے دو. انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا منشی اللہ دیتا میوات کا. اس کو میں لے کر آیا اور سری نگر، کپواڑہ، بارہمولہ ادھر ادھر گھمایا اس کو. تو 5 آدمی سے ملاقات کروائی. ان میں ایک ابھی شمس صاحب انتقال کر گئے ہیں، پیر شمس صاحب کپواڑہ کے. ان 5 آدمیوں سے ملاقات، ان 5 سے جو ہے اس وقت تبلیغ کا نظام پوری جموں کشمیر میں ہے نہیں. یہ کتنے سے شروع ہوا؟ 5 آدمی. اور 5 آدمی کے ایک آدمی نے تیار کیا، منشی اللہ دیتا نے. بس الحمدللہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے کام چل گیا. ابھی محنت کی ضرورت ہے، ابھی زیادہ محنت کرو، اس لیے کہ بوڑھے جو ہے بچے وہ جو ہے تو مدرسوں میں نہیں آ سکتے، تو تبلیغ میں قرآن سیکھیں گے، کلمہ شیخ سیکھیں گے، غسل کے. اور کمال کی بات ہے
وہاں ہمارے یہاں جب عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو عدت گزاری جاتی ہے. تو جب عدت گزاری جاتی ہے تو عدت کے دنوں میں کیا اصول ہیں. جب ہمارے گھر والے وہاں پہنچے، وہاں کے حالات دیکھے، میں تو مجھے کہنے لگے یہاں کشمیر والوں کو تو اس کا پتہ بھی نہیں عدت کس کو کہتے ہیں. کشمیر کی عورتوں کو پتہ ہی نہیں. وہاں ایک عورت خامد فوت ہو گیا تو کم سے کم اس کے عدت میں 1.25 کلمات پڑھتی ہے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ. 1.25 ایک عورت کم سے کم. ورنہ بعض عورتیں 5 لاکھ عدت کے دنوں میں خامد کو پڑھ کر صاحب پہنچاتی ہے ہمارے یہاں. پتہ ہے کسی کو؟ اس طرح اور بہت سے باتیں ہیں. تو غسل کا پتہ نہیں، عدت کا پتہ نہیں، حرام حلال کا پتہ نہیں، نماز کب چھوڑنی ہے عورت کو، کب نہیں چھوڑنی، خامد کو کب عورت کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں. تو تبلیغ میں جاؤ گے تو بہت کچھ دین کی باتیں سیکھو گے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، مدرسے اور تبلیغ اس کو لازم پکڑ لو. تبلیغ میں بھی جاؤ، نکلو تبلیغ میں، اور مدرسے بھی قائم کرو. بچوں کو مدرسوں بھیجو. ٹھیک ہے کچھ بچے اسکول جائیں گے، جانے دو، لیکن ان بچوں کو گھنٹہ، آدھ گھنٹہ، 2 گھنٹے کہیں نہ کہیں کسی کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھی بھیجو، تاکہ دین سے بھی واقفیت حاصل ہو جائے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن نہ پڑھنے سے دنیا کی بھی تباہی، آخرت کی بھی تباہی. دنیا کی بھی تباہی، آخرت. وما اصابتکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، کہ کوئی مصیبت تمہیں نہیں آتی، کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی، بڑا سے بڑا وبال، مگر تمہارے ہاتھوں نے جو کمائی کی ہے، جو تم نے اعمال کیے ہیں، جو برائیاں کی ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں سزا ملتی ہے. جو انسان برائی کرتا ہے اس برائی کی وجہ سے کبھی خود کوئی بڑی بیماری پیدا ہوتی ہے، یا جو ہے تو گھر میں بیماری پیدا ہوتی ہے، یا مال پہ کوئی آفت آتی ہے، یا پیسہ ڈوب جاتا ہے. ایک آدمی جو ہے اس نے جو ہے تو پیسہ کمایا، کبھی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، صدقہ خیرات کچھ نہیں. آخر عمر میں، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے کی بات ہے، آخر عمر میں اس کے جو ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ اس کا آپریشن ہوا، 50 لاکھ خرچ ہوا، دیوالیہ ہو گیا نا، اور خود جو ہے 8 دن بعد مر گیا. گھر والے جو ہے پھر پٹڑی پر آ گئے، گھر والے پٹڑی پر آ گئے، کچھ نہیں رہے گا ان کے پاس. تو یہ ضروری نہیں ہے پیسہ جو کماؤ وہ باقی رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے 1 کروڑوں ڈاکٹر جو ہے کس پر پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بول کر، سچ بھی بول کر. اچھا خاصا آدمی ڈاکٹر کے پاس تھوڑا دے، مجھے تکلیف ہے، ڈاکٹر کے ادھر ادھر دیکھ کر کے تجھے کینسر ہے، تجھے جو ہے چندی گڑھ کے بغیر جو ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، بس جو ایکس رے والے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو دولت بھی برباد، دین بھی برباد، ایمان بھی برباد، جان بھی برباد. میرے بھائی اور دوستو، اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ. اس کے ساتھ کاروبار بھی کرو، دنیا بھی کماؤ. ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے کماؤ، دنیا بھی، ملازم بھی بڑھاؤ، لیکن پہلے دین سکھاؤ. دین ضروری ہے، صحت ضروری ہے، حلال کی روزی ضروری ہے. 3 چیزیں، دین، صحت، حلال کی روزی، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، صرف دنیا ہی ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ قبر ضروری ہے، قیامت ضروری ہے. قیامت کے دن جانا ہے، جس گھر سچے گھر جانا ہے وہ اس گھر کی تیاری ضروری ہے. کیا آپ 1000 سال جئیں گے؟
آپ کے باپ دادا کب سے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنی مدت گزر گئی ان کو، وہاں ان کا کیا حال ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ جو ہے روزانہ پریشان حال رہتے ہیں۔ اگر کسی بچے نے یا خاندان کے کسی آدمی نے ایک بچہ پڑھا دیا، اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اس کو عذاب سے نجات مل گئی، اس کو عذاب سے نجات مل گئی۔ کئی واقعات ایسے موجود ہیں۔ قبر میں جاؤ گے، تمہاری اولادیں نیک ہوں گی، وہ نیکی کریں گے، تو ان نیکی کی وجہ سے تمہیں قبر میں آسانی ہوگی، اور تم نیکی کرو گے تمہارے ماں باپ جب باپ اجداد کو جو ہے تو قبر میں آسانی ملے گی۔ جب تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے قرآن پڑھتے ہوئے، تو قبرستان والے کہیں گے باری تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کر، اس کی روزی میں برکت کر، اس کے کاروبار میں برکت کر۔ آج مولانا فاروق جو ہے یہاں بچے قرآن پڑھیں گے، اس کا روح کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ اگر کسی کی آنکھ ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے، چلو آنکھ نہیں ہے تو یقین کر لو، ورنہ آنکھ ہوں تو دیکھ سکتا ہے کہ ان کا روح اس کو کتنا خوش ہو رہا ہے، وہ روح ان کا گھوم رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دین سیکھو، دین مطلب اسلام سیکھو۔ مجھے مولانا حمید صاحب نے کہا کہ وہاں 2 سال ہو گیا آنا نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو دنیا میں بیماری آ گئی تھی، اور بیماری کی وجہ سے ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا، جو حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ بیماری جو ہے پتہ نہیں ملکوں کو صاف نہ کر دے، اور پھر ہوا بھی۔ شکر کرو تمہارے غریب علاقے بچ گئے۔ جہاں زیادہ میڈیکل کی فیسلٹی تھی، جہاں زیادہ بڑے بڑے ڈاکٹر، دوائیاں، تازی سے تازی دوائیاں، انجیکشن، سب کچھ موجود تھا، وہاں جنازے جو تو سمندروں میں پھینک دیے۔ وہاں جنازوں کی بدبو آتی تھی تو وہ جو ہے ٹرالیوں میں لاد کر لے جا کر دور کہیں پھینک دیے۔ دفن کرنے کا موقع نہیں آیا، نہ جلانے کا موقع آیا، نہ اور کچھ کرنے کا موقع آیا۔ اٹلی میں سب سے زیادہ جو ہے میڈیکل فیسلٹی ہے دنیا میں، اور اٹلی میں آج جو ہے اٹلی والے کہتے ہیں کوئی آ جائے یہاں ہم اس کو مفت میں مکان دیں گے، مفت میں مکان دیں گے، اس لیے کہ مکانوں کے مکان خالی پڑے ہیں۔ دنیا نے وہ پوری جو کچھ ہوا ہے وہ بتایا نہیں ہے، اگر بتائیں گے دنیا گھبرا کر مر جاتی۔ بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے آپ کی غریب بستیاں بچ گئی، آپ کے پاس کچھ نہیں۔ ہم نے کہا باری تعالیٰ ان غریبوں کو بچا لینا، یہ بیچارے دیہاتی ہیں، غریب ہیں، ان لوگوں کے پاس تو ڈاکٹر نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس تو کوئی گیس سلنڈر نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس تو کوئی اور انتظام نہیں ہے، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اے اللہ جتنے غریب لوگ ہیں دنیا میں ان کو بچا لینا۔ تو اللہ نے دعا سن لی، اللہ نے کرم کر دیا، شکر خدا کا۔ جب تک وہ بیماری ختم نہیں ہوئی، الحمدللہ ہم نے راتوں کو رو رو کر اللہ سے مانگا کہ باری تعالیٰ دنیا میں مرد عورت بچے غریب جو ہیں پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، تو اس لیے میں نے بیان کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد، بے کسی، بے بسی بیان کرتے تھے، اللہ سے بیان کرتے تھے، اپنے معبود کو بلاتے تھے، اپنے پیارے کو بلاتے تھے، اپنے سونے کو بلاتے تھے۔ اے مولا تو ان لوگوں پر آسان کر، اے مولا یہ عذاب تو آ گیا ہے لیکن